فطری طور پر ہم اپنی پیدائشی طور پر، فطرت سے میری مراد تخلیقی طور پر ہم جاہل پیدا ہوئے ہیں۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے شکم سے اس حالت میں بھیجا کہ تم شے کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ ہم پیدائشی طور پر جاہل پیدا ہوئے ہیں۔ میں آپ کی اور اپنی بات کر رہا ہوں جی، ہم کچھ نہیں جانتے تھے۔ کوئی ڈاکٹر پیدا نہیں ہوا، کوئی انجینئر پیدا نہیں ہوا، کوئی عالم مجتہد مفتی پیدا نہیں ہوا، کچھ جان کر نہیں آئے، ہم کچھ نہیں جانتے تھے، اس حالت میں آئے۔ تو جب ہم جاہل پیدا ہوئے ہیں تو پھر ہمیں اس دروازے سے جوڑا گیا ہے جو عالم پیدا ہوئے ہیں۔ ہمیں ان سے جوڑا گیا ہے کہ جو دنیا میں آئے ہیں تو علم لے کر آئے ہیں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہ سورہ رحمان کی ابتدائی آیات ہیں۔ رحمان وہ ہے کہ جس نے قرآن کی تعلیم دی ہے، انسان کو خلق کیا ہے، بولنا سکھایا ہے۔ یہ کون ہے کہ جو پہلے پڑھ رہا ہے پھر دنیا میں آ رہا ہے؟ یہ کون گھرانہ ہے کہ جسے اللہ نے پہلے تعلیم قرآن دی ہے پھر ان کو خلق کیا ہے؟ یعنی خلقت کا تذکرہ پہلے ہونا چاہیے تھا نا، یہ تعلیم کا تذکرہ پہلے کیوں ہو رہا ہے؟ الرحمن علم القرآن، رحمان جس نے قرآن کی تعلیم دی ہے پھر انسان کو خلق کیا ہے۔ یہ آیات جڑی ہوئی ہیں آپس میں، یعنی پہلے پڑھایا ہے پھر خلق کیا ہے۔ جسے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے پڑھا دیا ہو، وہ یہ گھرانہ ہے جس کے پہلے نام کو محمد کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں سرکار کی ذات۔ علم کسی قسم کا بھی ہو، یہ گھرانہ اسے جانتا ہے۔ وہ اور بات ہے کہ پھر انہی کی تعلیمات کی روشنی میں علم کی تقسیم ہوئی کہ علم نافع اور علم غیر نافع۔ وہ علم جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ادھر آ جاؤ، وہ علم جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور وہ علم جس کا فائدہ ہے۔ اور جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے، تو یہ فائدہ ہے کہ وہ جی تفریح کے لیے ہے، جی مشغلہ ہے، شغل ہے، یا الفاظ بولے جاتے ہیں نا ہمارے یہاں۔ نبی گزر رہے ہیں ایک جگہ سے، تشریف فرما ہو رہے ہیں کہ مجمع لگا ہوا ہے، حضرت نے فرمایا یا کیا ہو رہا ہے؟ کہا علامہ آئے ہوئے ہیں۔ ہاں جو روایت میں وہی بتا رہا ہوں، میں کسی کی وجہ سے روایت نہیں بدلوں گا۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وآلہ۔ کہنے لگے علامہ ہے، حضرت نے فرمایا من علامہ، من علامہ نہیں کہا ہے حضرت نے۔ علامہ کیا ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے نہیں کہا، علامہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، دیوان کے دیوان انہیں یاد ہیں، شجروں کے شجرے انہیں یاد ہیں، اور اشعار پر اشعار انہیں یاد ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا ہے جو علم تمہاری قبر میں کام نہ آئے۔ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ۔ وہ علم غیر نافع ہے، وہ علم غیر نافع ہے۔ تو عالم، اللہ نے اس گھرانے کو، ہمیں جاہل پیدا کیا، انہیں عالم پیدا کیا تاکہ ہم ان کے محتاج ہو جائیں۔ وہ جو بعض بچے کہتے ہیں نا کہ ہمیں ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنی چاہیے، ہمیں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، یہ باتیں سچی بھی تو ہو سکتی ہیں مگر معقول نہیں ہے، یہ باتیں قابل عمل نہیں ہیں۔ نعرے تو ہو سکتے ہیں یہ کہ جو دیکھا دیکھی میں جواب بھی دے دیا جاتا ہے، جی یہ معقول نہیں ہے۔ بہت سامنے کسی بات ہے، مجھے فرض کیجئے کہ اگر کسی بڑے ڈاکٹر کو بھی دکھانا ہوگا تو ٹائم لینا ہوگا، طے کرنا ہوگا، ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، اللہ نے اس کائنات کا ایک نظام بنایا ہے، مدبرات امر اللہ نے قرار دیے ہیں اس کائنات میں۔ ہاں وہ پھر مالک ہے، وہ چاہے تو کسی بھی صاحب امر اور جس کو اس نے اختیار دیا ہے اس سے کچھ دیر کے لیے وہ اختیار واپس لے لے اور وہ کام خود کرے،
جیسے ملک الموت کا کام روح قبض کرنا ہے، مگر کبھی کبھی جناب زہرا کی روح قبض کرنے کی اور حسین مولا کی روح قبض کرنے کی بات ہوتی ہے تو اللہ کہتا ہے یہ کام میں خود کروں گا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ مالک ہے نا، وہ چاہے تو اس وقت میں اس سے واپس لے لے وہ کام کہ یہ کام میں خود کروں گا، لیکن اس نے نظام بنایا، مدبرات امر قرار دیا ہے فرشتوں کو، اولی الامر قرار دیا ہے کچھ ہستیوں کو، جن کے ہاتھ میں اختیارات دیے ہیں انہیں اولی الامر قرار دیا ہے، اور ہمیں بار بار بتا کر یہی مائک اگر اس کا توازن بگڑ جائے اور یہ آواز میری صحیح طرح سے آپ تک نہ پہنچائے تو کیا ہر شخص جا کر ان کے تاروں میں گھسے گا؟ یہ میں نے جان بوجھ کے لفظ استعمال کیا ہے۔ یا اس کو ڈھونڈا جائے گا جس کا کام ہے، اسے ڈھونڈا جائے گا جس کا کام ہے۔ یہ ہمارے روزمرہ کے مشاہدے ہیں کہ جس کا کام ہے اسی سے پوچھو۔ یہ دین اتنا سستا کیسے ہو گیا کہ جو چاہے اس کا جاننے والا بن جاتا ہے، اسے بتانے والا بن جاتا ہے۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ اللہ نے اس کائنات کا ایک نظام بنایا ہے۔ فرض کر لیں اسی مجلس میں ان بچوں کو ذرا ہضم کروانے کے لیے مثالوں پہ مثالیں دے رہا ہوں تاکہ تسلی کر کے اٹھیں۔ اس مجلس میں تبرک بانٹنے کھلانے کا کسی ایک یا دو تین افراد پر مشتمل کسی کمیٹی کو ذمہ داری دی گئی ہوگی نا کہ یہ کام کون کرے گا، بے نیاز کون کھلوائے گا، نیاز کون بانٹے گا، اسی کو دی گئی ہوگی نا۔ اب اگر فرض کریں اس مجمع میں کوئی صاحب ایسے ہوں جو واپس آئیں بانی مجلس کے پاس اور آ کر کہیں کہ وہ جو جن صاحب کو آپ نے کہا ہے نیاز بانٹنے کی، میں تو ان سے نیاز نہیں لوں گا، مجھے تو آپ دیں، تو کہیں گے بھائی کیوں؟ کہا نہیں میں نہیں مانتا اس آدمی کو۔ تو جو بانی مجلس ہے نا وہ کہے گا اسے آپ نہیں مانتے، آپ مجھے نہیں مانتے، آپ اسے مانتے یا نہیں مانتے، آپ مجھے نہیں مانتے، اس لیے کہ وہ میں نے قرار دیا ہے۔ آپ اس کا چہرہ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اگر علی نے تمہارے آبا و اجداد کو مارا تھا، اگر تمہیں علی اچھا نہیں لگتا تو تم جانو اور علی جانے اللہ نے علی ہی کو بنایا